اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم نے لیول 3 سٹارٹ کیا تھا اور اس کا لیکچر نمبر 1 ہم پڑھ چکے ہیں، آج لیکچر نمبر 2 ہے۔ آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا کہ لیکچر نمبر 1 میں ہم نے قرآن کریم کا اور گرامر کا پورشن کون سا پڑھا ہے؟ جی سمرائز کر دے کل کے لیکچر کو، اگر کوئی آپ میں سے، تو آسانی ہو جائے گی باقی لوگوں کے لیے بھی۔ جی سلائیڈز میں نے آپ لوگوں کو شیئر کر دی تھی۔ جی فیضان ہاشمی نامی آئی ڈی سے جو ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کل ہم نے آیت نمبر 38 تا 76 پڑھا تھا، ٹھیک ہے اور اگلے 5 صفحات پڑھنا جو ہمارا مقصد ہے، اور 90% جو الفاظ ہیں ان کو جاننا ہے اشاروں کے ذریعے، نئے الفاظ کے ذریعے، اور قرآن کی کو زندگی میں لانے کا طریقہ، اور مزید فی افعال TPI طریقے سے سیکھنے ہیں، اور قرآن کے متعلق 200 سے زائد الفاظ، اور ہم نے چھوٹی انگلی سے 6 7 8 9 10 تک جانا ہے، اور چھٹا صفحہ ہے جس میں ہم نے ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام، اور اس دن سے ڈرنا ہے جس دن یہ سب حساب لیا جائے گا۔ جی گڈ۔ اور گرامر کے پورشن میں ہم نے کیا پڑھا؟ سر ہم نے مزید فی افعال جو ہیں وہ ان کو سیکھنا ہے، جس میں جس کی جو آپ کو میں ڈیفینیشن بتا دوں۔ جی مزید فی کی ڈیفینیشن بتا دیں۔ جس فعل کے 3 حروف میں ماضی کی چابی میں مزید حروف آئیں اسے کہا جاتا ہے مزید فی جی افعال۔ زبردست، ٹھیک ہے جی۔ باقی لوگوں کو معلوم ہوگا مزید فی کیا ہے، تو اس سمجھ لیں اس لیول میں ہم مزید فی افعال جو ہیں ان پہ زیادہ فوکس کریں گے، چونکہ ہم ثلاثی والے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی تو بہت شکریہ جزاک اللہ جی۔ سٹارٹ کرتے ہیں میرے خیال سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 3 ہے، سبق نمبر 2 ہے۔ اس کورس کو مرتب کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور اس کورس کو پڑھنے والے، پڑھانے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، اور اس پورے آرگنائز کرنے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ جی جی آپ ذرا دیکھیں کہ سورۃ فاتحہ سے اگر ہم لیتے ہیں لیول 2 والا جو پورشن ہے قرآن کریم کا، تو پہلے 5 پیجز ہم نے پڑھے، لیول 3 میں ہم نے اگلے 5 پڑھنے ہیں، لیول 4 میں اگلے 5، اور لیول 5 میں اگلے 5۔ ان کا تھوڑا سا اگر میکرو لیول پہ آپ سٹڈی کریں تو آپ کو پہلے 4 پیجز جو ہیں وہ ہدایت کے اوپر ملیں گے، متقین، کافرین، منافقین اور دعوت القرآن کے معاملے میں۔ 5ویں پیج پہ آپ کو آدم علیہ السلام سے ریلیٹڈ کچھ بات ملے گی۔ 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 ان پیجز پہ آپ کو بنی اسرائیل جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی ان کا تذکرہ ملے گا، اور 18 سے لے کے 20 تک آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ امام، کعبہ اور اس ٹائپ سے جو چیزیں ہیں وہ آپ کو ملیں گی میکرو لیول پہ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پورشن ہم نے لیول 2 کے اندر لیول 3 کے اندر پڑھنا ہے وہ پورشن بنی اسرائیل سے متعلق ہے پورے کا پورا، اور لیول 3 بھی لیول 4 بھی بنی اسرائیل کے متعلق ہے پورے کا پورا۔ تو اس چیز کو آپ نے جاننا ہے کہ بنی اسرائیل کون ہے، ان سے ریلیٹڈ کیا ڈیٹیل ہے، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد چھٹا صفحہ جو ہے اس میں 4 اشاروں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ اس میں جو پہلا ہے ہدایت اور نتیجہ، اس کو ہم پڑھ چکے ہیں TPI طریقے سے۔ اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا لیفٹ ہینڈ اور سب سے چھوٹی جو آپ کی انگلی ہے اس پہ آپ پڑھیں گے۔ میرے ساتھ کوئی دہرائے، ٹھیک ہے، میں پڑھاتا ہوں، اگر ہیرا عمران ہے وہ دہرائے میرے ساتھ۔ ہدایت اور نتیجہ، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ اس دن سے ڈرو۔ تو یہ 4 اشارے ہیں، بہت شکریہ، یہ 4 اشارے ہیں جو آپ کی جو ہے نا وہ یہ چھوٹی سی جو انگلی ہے اس کے اوپر آتے ہیں پہلے 6 پیج کے، ٹھیک ہے۔
آج ہم دوسرا اشارہ پڑھیں گے. کل ہم پہلا پڑھ چکے ہیں، یعنی پہلا کون سا پڑھا ہم نے؟ ہدایت اور نتیجہ. اس میں ہم نے 2 آیات پڑھی تھی. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اس میں ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئے گی، اور جب کبھی آئے گی جو شخص اس کو فالو کرے گا وہ یقیناً اس کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوگا. اور دوسرے قسم کے لوگ جنہوں نے اس ہدایت سے انکار کیا اور اس کو جھٹلا دیا تو وہ اہل جہنم والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ چیز ہم نے کل پڑھی ہے. آج ہم بنی اسرائیل کی دعوت والا جو معاملہ ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں. بنی اسرائیل کو دعوت کے معاملے میں جو آیات ہم نے پڑھنی ہیں 40، 41 اور 42 3 آیات ہیں. اس کے اہم نکات اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بے شمار احسانات کیے ہیں ان کو یاد کیجئے. یعنی انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں ان کو یاد کرنا بہت، جب یاد کریں گے تو شکرانے کی جو ہے نا وہ جذبات پیدا ہوں. خاص طور پر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی جو نعمت ہے، اٹ از اے بگ نعمت. ٹھیک ہے، اللہ کے عہد کو یاد رکھیے. سیکنڈ، نمبر 2، اللہ کے عہد کو یاد رکھیے. صرف اسی کی عبادت اور اطاعت کرنا ہے اور اس کے رسولوں کی پیروی کرنی ہے، ان کے پیغام کو آگے پھیلانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا ایک عہد ہے ایز اے مسلم. صرف اللہ ہی کا خوف دل میں رکھیں، نہ کہ معاشرے کا، کلچر کا، پھر لوگوں کا یا کسی اور کا. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میرا رب کیا کہے گا اگر میں نے یہ کام کیا اور اگر میں نے یہ کام نہ کیا. دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے، پازیٹیو نیگیٹو. نیگیٹو کام کیا تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، یہ خوف ہونا چاہیے. الٹیمیٹ خوف اللہ تعالیٰ کا. معاملات جو بھی آپ کریں اس میں آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں خوش ہیں یا ناراض ہیں. خوش ہیں تو ویل اینڈ گڈ، یو کین کنٹینیو. اور اگر مطلب اللہ تعالیٰ ناراض ہیں اس معاملے میں تو آپ کو اس معاملے کو روکنا ہے، کم کرنا ہے، ختم کرنا ہے. اہم نکات میں قرآن کے حقوق کو ادا کیجیے. جو قرآن کریم کے حقوق ہیں اس کو بھی ادا کرنا بہت ضروری ہے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی مصالحت نہ ہو. یعنی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی خالق کی نافرمانی میں. خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے اور آپ کہیں میں نے جو ہے نا اس کی بات ماننی ہے کسی مخلوق میں سارے آ جاتے ہیں. وہ آپ کے مولوی، آپ کے والد، آپ کے جو ہے نا وہ سمجھے کہ والدہ، آپ کے ریلیٹیوز، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے فرینڈز، آپ کے کولیگز، پوری جو ہے نا وہ آ جاتی ہے کمیونٹی ہر قسم کی. کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کے حکم کو ماننا درست نہیں ہے. حق کو باطل کے ساتھ یا سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملائیے اور نہ ہی حق کو چھپائیے. تو یہ اہم نکات ہیں جو آج آپ نے پڑھنے ہیں، اور ان آیات میں 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیے ہیں. تو سب سے پہلے ہم جو ہے نا اس کی تلاوت سن لیتے ہیں. تلاوت کے لیے ویسے ہیں خورشیدہ ہیں، اگر نہیں ہیں تو ہم چلا لیتے ہیں یہاں سے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. جی، تلاوت آپ لوگ سن چکے ہیں آیات کی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی نعمت کو، التی وہ جو، میں نے انعام کی علیکم تم پر،
وَأَوْفُوا اور پورا کرو اور تم پورا کرو بِعَہْدِی میرے وعدے کو، اوفی میں پورا کروں گا بِعَہْدِکم تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، وَإِيَّايَ فَارْہَبُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، یا بنی اسرائیل۔ اس آیت میں 3 کاموں کو کرنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے دیا انہیں۔ نمبر 1، اذکروا نعمتی، تم میری نعمت کو یاد کرو، اللہ کے احسانات کو یاد کرو کہ تمہارا دل نرم ہو اور شکر کے طور پر تمہارے دل میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو، اس کی رحمتوں کو یاد کرو، اس نے تمہاری نسلوں میں انبیاء پیدا فرمائے، انہیں کتابیں عطا فرمائی، اور اب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ حدیث ہے نعمتوں کے سوال کے بارے میں، ترمذی میں موجود ہے، 2416 نمبر پہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی انسان کے قدم قیامت کے دن اس کے رب کے پاس نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے۔ 5 چیزوں کے بارے میں۔ کون سی 5 چیزیں؟ اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا، وعن عمرک فیما افنا، وعن شبابک فیما ابلا، کے آئی تھنک ورڈز ہیں، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اور اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا۔ بہت 5 کویسچن بہت امپورٹنٹ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے قدموں کو قیامت کے دن ہٹا نہ پائے گا جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ آپ سوچیں کہ آپ سے یا مجھ سے یہ بات پوچھی جائے کہ جو عمر میں نے آپ کو، اللہ تعالیٰ کہیں کہ عمر جو آپ کو دی ہے اسے کہاں صرف کیا ہے، تو حساب دینا پڑ جائے تو عمر کے کتنے ہی گھنٹے، کتنے ہی منٹس، کتنے ہی سیکنڈز، کتنے ہی مہینے، کتنے ہی سال ایسے ہیں جو ہمارے بالکل ضائع ہیں، اور جوانی کے کتنے ہی معاملات ایسے ہیں جو انتہا کے ایسے سمجھیں کہ معیوب کن۔ اور مال کے بارے میں تو پوچھے ہی نہ کہ مال ہمارا کہاں سے کمایا جا رہا ہے اور کن چیزوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ ہم مال کو اچھی جگہ پہ نہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ حلال رزق کمانے کے لیے تیار ہیں۔ اور علم کے معاملے میں تو بس نہ ہی پوچھیں کہ علم بہت ہے لیکن عمل جو ہے وہ بہت کم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام سوالوں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، دیکھو تم پورا کرو میرے وعدے کو، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے ایک بات ہوگی، نمبر 2 بات یہ ہے کہ عہد کو پورا کرو اور صرف اللہ ہی سے ڈرو، یہاں وَإِيَّايَ فَارْہَبُونَ، 2 چیزیں ہیں۔ تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بھائی آپ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، خوف صرف اللہ تعالیٰ کا رکھیں گے، عبادت اللہ تعالیٰ کی کریں گے، برے اعمال سے بچیں گے، اس کے احکامات کو دنیا تک پہنچائیں گے۔ یہ سارے جو انسان کے وعدے اور وعید، یہ وعدے انسان پورے کرے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ وہ اسے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنت میں داخل کرے گا، قیامت کے دن کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور یہ ذرا فقری ترجمہ کر لیتے ہیں، پڑھیے گا میرے ساتھ جی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، اذکروا نعمتی، تم یاد کرو میری نعمت کو، تم یاد کرو میری نعمت کو، التی التی جو انعمت علیکم، انعمت علیکم، میں نے انعام کی تم پر، میں نے انعام کی تم پر، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور تم پورا کرو میرے وعدے کو، اور تم پورا کرو میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، وَإِيَّايَ فَارْہَبُونَ، وَإِيَّايَ فَارْہَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اور مجھ ہی سے ڈرو۔ جی کوئی اور والنٹیئرلی ساتھ پڑھنا چاہتا ہو ہینڈ ریز کیجیے گا ہیرا عمران کے علاوہ۔ جی ہما ندیم پڑھیں۔ وَآمِنُوا بِمَا، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ وَآمِنُوا بِمَا، وَآمِنُوا بِمَا، اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو، اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو، انزلتو، انزلت، میں نے نازل کی، میں نے نازل کی، یعنی قرآن کریم، مصدقاً،
مصدقا وہ تصدیق کرنے والی ہے، وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم لما معکم اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا ولا تکونوا اور نہ بن جاؤ تم، اور نہ بن جاؤ تم، اول کافر بہ اول کافر بہ سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے۔ سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اے اولاد اسرائیل، اے بنی اسرائیل، آپ ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی، اتنی نعمتیں، اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھو کہ پھر آپ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی بھی ہیں، اور تمہیں یہ کہا گیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے وعدے کو پورا کرے گا، خوف کسی اور سے نہیں رکھنا، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا ہے، شرک نہیں کرنا، اور جو نبی ہم نے بھیجا ہے اس کو ایک کتاب دے کر بھیجی ہے، تمہیں یہ چاہیے۔ اس وقت بنی اسرائیل سے یہ بات کہی جا رہی تھی نا، یہ یہود و نصارہ دونوں شامل ہیں اس میں، تو ان کی بات کہی جا رہی تھی کہ بھئی اب تمہیں یہ چاہیے کہ اس کتاب پر ایمان لے کے آؤ، یہ کتاب تو وہ کتاب ہے جو نا وہ جو تصدیق کرتی ہے تمہاری کتابوں کی بھی، تورات زبور انجیل کی بھی۔ آگے پڑھیں، ولا تشترو ولا تشترو اور نہ بیچ ڈالو، اور نہ بیچ ڈالو، بآیاتی بآیاتی میری آیات کو، میری آیات کو، ثمنا قلیلا ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت میں، تھوڑی قیمت پر، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے ہو گئے، یہ آیت مبارکہ ہوگی 41۔ ذرا دیکھ لیتے ہیں اس آیت مبارکہ کی شرح کیا ہے۔ اس آیت میں 4 باتوں کا حکم ہے۔ نمبر 1، قرآن پر ایمان لے کے آؤ، یعنی وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا، اس چیز پر ایمان لے کے آؤ۔ ہما اپنا مائک آف کریں، اور تم اس چیز پر ایمان لے کے آؤ جو میں نے نازل کی۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 چیز قرآن پر ایمان لے کے آؤ، یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو۔ نمبر 2 چیز، سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ تم تورات میں رسول اللہ کی آمد کے تعلق سے جان چکے ہو، تو تمہیں سب سے پہلے ان پر ایمان لے کے آنا ہوگا، تم پہلے انکار کر رہے ہو۔ نمبر 3 چیز، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑی قیمت میں اللہ کی آیات کو نہ بیچو۔ یعنی وہ کیا کیا کرتے تھے؟ غریب اور امیر شخص آنا تو اس کے لیے احکامات کو تعویل کر کے یا چینج کر کے کہنا کہ آپ کے لیے سزا اتنی ہے، اور اگر کوئی غریب شخص نے آنا تو اس کو پوری سزا دینا۔ ٹھیک ہے، ان طرح کے جو ان کے علماء تھے وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو اصل تو کتاب کو بیچنا یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ اس کی انٹرپریٹیشن یا اس کے الفاظ تبدیل کرنا، یہ دونوں چیزیں کتاب کو بیچنے کے مترادف، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ جو علماء کرام یا قراء حضرات قرآن کریم پڑھا کے اجرت لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ شاید اس سے مراد یہ ہے۔ اس سے مراد اصل میں یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بھائی قرآن جو ان کے پاس کتاب موجود ہے تورات زبور انجیل، اس کے احکامات کو تبدیل کرنا، ان کے الفاظ کو تبدیل کرنا، تحریف کرنا یا تعویل کرنا، یہ اصل مراد ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ تھوڑے سے فائدے کے عوض، تھوڑی سی فائدے میں پیسہ بھی آتا ہے، فائدے میں عزت بھی آتی ہے، تو اس کے عوض آپ جو ہے نا وہ اللہ کی کتاب کو بھیج دیتا ہو۔ اس چیز سے تمہیں بچنے کا کہا، اب دوبارہ بھی تم سے کہا جائے، دنیا کے فائدے کی خاطر کمپرومائز نہ کیا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم سے کہا گیا تھا لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو، اللہ سے ڈرو۔ ٹھیک ہے، یہ 4 احکامات جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں ڈسکس ہوئے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ کون والنٹیرلی پڑھے گا ان دونوں کے علاوہ، ہیرا عمران اور ہما کے علاوہ؟ جی کوئی پڑھنا چاہے گا؟ جی سنبل اختر جی۔ وَلَا تَلْبِسُوا ولا تلبسوا اور مت ملایا کرو، اور مت ملایا کرو الحق بالباطل الحق بالباطل حق کو باطل کے ساتھ، حق و باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وتکتمون الحق تکتمون نہیں، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وتکتم الحق اور مت چھپاؤ حق کو، اور مت چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
وأنتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو. حالانکہ تم جانتے ہو. ٹھیک ہے، حق بات کو نہ چھپاؤ، جانتے ہو تو اس بات کو چھپانا نہیں ہے. یہ تو کام کیا کرتے تھے نا، لا تلبسوا الحق بالباطل. وہ میں نے آپ کو بتایا نا کتاب کو بیچنا کیا ہے، جو پیچھے بات بیان ہوئی ہے کتاب کو بیچ دیتے ہیں، تو یہ بیچنا یہ ہے کہ تم مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ جو حق ہے حالانکہ تم جانتے ہو. اصل ہے کہ کتاب کو یہ اس کو کہتے ہیں کتاب اللہ کو بیچنا. ٹھیک ہے، نہ کہ یہ کہ جو جیسے کچھ قراء حضرات یا علماء حضرات قرآن کریم پڑھانے پہ کچھ اجرت لیتے ہیں، تو یہ اجرت حرام نہیں ہے. اصل میں یہ حرام ہے کام جس کو منع کیا گیا ہے. آگے چلیں جی. اس آیت میں 2 کاموں سے روکا گیا ہے. یہ جو آیت مبارک ہے، تیسری آیت مبارکہ، نمبر 1، بنی اسرائیل کے علماء لوگوں کو دین اسلام قبول کرنے سے روکنے کے لیے یہ 2 کام کیا کرتے تھے. کیا؟ نمبر 1، اگر کسی کو تورات کا تھوڑا بہت علم ہوتا اور وہ تورات میں بیان کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ علامتیں دیکھتا تو اس حق کے ساتھ باطل کو ملا کر اسے شک میں ڈال دیتا. ٹھیک ہے، یعنی جو کوئی شخص اگر تورات میں اس بات کو پڑھ لیتا کہ ایک شخص نے آنا ہے، ایک نبی نے آنا ہے، ایسا ایسا علاقہ ہے، یہ اس کی پہچان ہے، ایڈنٹیٹی ہے. جس طریقے سے جناب سلمان فارسی کو، ٹھیک ہے، ایک عیسائی پادری نے یہ بات بتائی تھی نا کہ اب تو تم اس علاقے میں جاؤ، فلاں فلاں علاقہ ہے، وہاں پہ یہ اب کسی پیغمبر نے آنا ہے اور مجھے لگتا ہے وہ ٹائم قریب ہے. تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ گھومتے گھماتے پہنچے وہاں پہ. دیکھو وہ بھی کس نے بتائی تھی، وہ تو بتائی کس نے تھی؟ عیسائی نے. تو اب مطلب یہ ہے ان کو پتہ تھا سارا. تو مطلب اگر کوئی بندہ تورات پڑھ لیتا تھا، دیکھ لیتا تھا، انجیل پڑھ لیتا تھا کہ نبی کی نشانی دیکھ لیتا تھا جس نے آخر میں آنا ہے، تو یہ کیا کرتے تھے، ان کی جو علامات تھے وہ گڑمڑ کرتے تھے، یعنی اس کو اچھا شک ڈالنے والی باتیں بیچ میں کرتے تھے. اگر کسی کو تورات کا بالکل علم ہی نہ ہوتا تو وہ تورات میں بیان کردہ پیشین گوئیوں کو اس سے بالکل چھپا کر رکھتے تھے، یعنی اس کو بتاتے نہیں تھے کہ بھائی یہ جو نبی آیا ہے جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے بارے میں اس طریقے سے یہ نشانیاں ہیں، تو یہ جو ہے نا وہ سچا نبی، یہ بتانا بھی نہیں. اور اگر کسی کو پتہ لگ گیا تورات سے تو اس کو بات کو جو ہے نا وہ گھما پھرا کے اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کرنا، یہ کام کیا کرتے تھے. تو انہیں اسپیشلی پھر حکمیہ یہ بات کہی گئی کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. جی، با محاورہ ترجمہ کون ریڈ آؤٹ کرے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے گا. جی روبینہ، یہ با محاورہ ترجمہ پڑھیں 40 41 42 آیا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر، اور تم پورا کرو میرا وعدہ. میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اور مجھ ہی سے ڈرو. آیت نمبر 41، اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے، اور نہ بیچ ڈالو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، اور مجھ ہی سے ڈرو. اور آیات 42، اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اسے جانتے ہو. ٹھیک ہے، یہ 3 آیات مبارکہ. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. مطالعہ غور و فکر ہے، دعا کیجیے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما، میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے تیری عبادت کروں. تو یہ دعا انسان کو کرنی چاہیے. شکر جو ہے وہ انسان جب تک کرتا رہتا ہے تو وہ الگ ہی جذبات ہیں، الگ ہی چیز ہے، مائنڈ سے نکلے ہوئے الگ ہی کیمیکلز ہیں جو اس کو پرسکون رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ احتساب کیجئے اپنا، اور پھر پلان بنائیے کہ کمی کیا ہے، کیوں شکر نہیں کر رہا یا کر رہی. وہ ساری پلان بنا کے پھر انشاءاللہ آپ پلان میں یہ چیز شامل کریں کہ ہر مہینے میں دعوت کے موضوع پر کم از کم ایک چھوٹی ویڈیو دیکھوں گا یا کوئی مضمون پڑھوں گا، تاکہ میں دوسروں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکوں. میری بات ہے، جب آپ جانیں گے، نالج لیں گے اسلام کی، تو پھر ہی آپ تبلیغ کر سکیں گے نا، بتا سکیں گے لوگوں کو. تبلیغ کیجیے.
آپ ذرا اسماء و افعال پہ آ جاتے ہیں اس جو ہے نا وہ آیات میں، ان آیات میں جو اسماء ہیں ان کی جمع دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے، جن کی جمع کی ضرورت ہے میرے خیال سے. جیسے آیتن ہے، تو آیتن کی جمع کیا ہوگی جی؟ کوئی بتائے گا آیتن کی جمع؟ جی روبینہ. آیات سر. ٹھیک ہے. نعمت کی جمع کیا ہوگی؟ نعمت کی انعام تو نہیں ہو سکتا سر؟ نہیں وہ انعام ہے. یہ نعمہ واحد ہے، نعمہ، اور اس کی جمع ہے نعم. ٹھیک ہے. یہ جمع کون سی ہے یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے. ایک جمع سالم ہوتی ہے یعنی جو سلامت رہتی ہے، اور جو ایک وہ سالم میں جو واو نون یا نون الف تا جو آپ جمع پڑھی تھی اس طرح ہوتی ہے. ایک جمع مکسر ہوتی ہے، اس میں ڈفرینٹ سٹائل سے آتی ہیں جمع نا، تو وہ آگے جا کے شاید ہمارا آئے گا، شاید لیول 4 میں 4 میں یا 5 میں آ جائے گا. چلیں، تو نعمہ کی جمع جو ہے وہ نعم ہے، نعم. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے قلیل، قلیل اس کا اپوزٹ کیا ہو سکتا ہے؟ قلیل کے اپوزٹ کیا آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ کیا ہے؟ زیادہ، زیادتی. ہاں، قلیل تھوڑے کو کہتے ہیں، کثیر کہتے ہیں اس کے اپوزٹ کو. ٹھیک ہے. اس کی بھی جمع نہیں، جمع اس کی نہیں ہم دیکھیں گے، ہم اس کی اپوزٹ دیکھ لیتے ہیں صرف. قلیل الٹ ہے کثیر. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا پتہ ہونا ضروری ہے. چلیں افعال پہ آتے ہیں. 3 حروف والے صحت مند افعال کون کون سے ہیں اس میں؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، کون سے ہیں جی؟ ہینڈ ریز کیجیے گا. کون سے افعال ہیں؟ جی ہما ندیم. صحت مند. سر اذکرو. اذکروا، زبردست. تو کیا بنے گا اس کا 6 کیز کیا بنے گی؟ ذکرہ. ٹھیک ہے. ذکرہ یذکرو. ہاں، ذکر یذکرو بنے گی کس کے وزن پہ؟ ناصارا ینصرو. ینصرو کے وزن پہ. زبردست، ماشاءاللہ. تو بنائیں اس کی 6 کیز پڑھیں. ذکرہ یذکرو اذکر ذاکر مذکور ذکر. ذکر. ٹھیک ہے. اشارے آپ نے لازمی کرنے ہیں، یاد رہیں گے. جی اس کے بعد کون سا فعل ہے؟ کون بتائے گا جی؟ اس کے بعد چلیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. فرحبون آ گیا ہے. ٹھیک ہے. جو صحت مند ہے. پیچھے کچھ صحت مند نہیں بھی ہیں، موجود ہیں. صحت مند جس میں الف واو یا نہ آتا ہو، فرحبون ہے، ارحبون. ٹھیک ہے. تو اس کا کون بتائے گا فرحبون کا، کہ اس کا ماضی اور مضارع کیا بنے گا؟ دیکھیں ماضی مضارع جاننے کے لیے چلیں یہ سن لیتے ہیں. شکیلہ میرے خیال سے انہوں نے ہینڈ ریز کیا. شکیلہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر رہبا یرہبو. جی زبردست. دیکھیں آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے، آپ کچھ ٹھیک پہنچے ہیں. اب یہ اوپر 4 لکھے ہوئے نا، فاتح، نصر، ضرب، سمع. اب آپ نے اس کا نا فعل مضارع دیکھنا ہے. سب سے پہلے فعل مضارع اس کا کیا بنتا ہے؟ قرآن کریم میں یوز ہوتا ہے. بولیں شکیلہ. رہبا یرہبو. نہیں، رہبا کو چھوڑیں آپ. فعل مضارع کیا بنتا ہے اس کا عمومی طور پہ؟ یہ تو ایک ہی بنتا ہے نا، ترہبون. یرہبون قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. تو یرہبون پتہ لگ گیا کہ ناصارہ ینصرو، یہ کٹ ہو گیا، چونکہ ینصرو صاد کے اوپر پیش ہے. یرہبون یہ زبر. ضرب یضربو، یضربو نہیں ہے تو یرہبون ہونا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں ہے، تو مطلب یہ بھی کٹ گیا. ناصرہ والا بھی کٹ گیا، ضرب والا بھی کٹ گیا. باقی بچے 2، فاتحہ یا سامعہ. تو چونکہ فاتحہ کا فعل مضارع آتا ہے یفتحو زبروں کے ساتھ، جیسے یرہبو. سمعہ اس طرح یسمعو آتا ہے، یسمعو یرہبو. ٹھیک ہے. اب ان دونوں میں دیکھنا ہے کہ کون سا ہے، تو پھر وہ پریکٹس سے آپ کے ذہن میں آئے گا کہ راہبہ کا جو ہے وہ راہبہ نہیں آتا، راہیبہ آتا ہے، یعنی سمعہ کے وزن پہ آتا ہے. راہیبہ یرہبو. ٹھیک ہے. اب ذرا پریکٹس کروائیں اس کی. راہیبہ یرہبو ارحب. ایک منٹ، سامعہ یسمعو اسمع ہوتا ہے، پیش کیوں لے کے آ رہے ہیں اس کے اوپر؟ راہیبہ زبر ہو زیر ہو تو جو فعل امر کا حمزہ ہوتا ہے اس کے نیچے زیر ہی آتی ہے. جی. راہیبہ یرہبو، ارحب، راہب، مرہوب اور راہیبہ رہبہ. رہبہ. جی اگلا کون سا فعل ہے جی؟
تلبسو، ٹھیک ہے. تو پتہ یہ لگ گیا لابا، سوری میں نے بتانے لگا تھا، میں پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس کا فعل مضارع کیا ہے. یلبسون یہی ہوتا ہے نا، یلبسون یلبسو. تو آپ سوچیں فاتحہ یفتحو، بھائی اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، یہ بھی نہیں ہے. ناصر ینصر پیش آ رہی ہے، یہ بھی نہیں ہے. سمع یسمع زبر آ رہی ہے، یہ بھی نہیں ہے. تو ضرب یضرب یضرب یلبسو، تو پتہ یہ لگا کہ اس کے وزن پہ یہ بنے گا. تو کیا بنے گا جی؟ کون بتائے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے گا. ہری اپ. جی کوئی ہینڈ ریز نہیں کر رہا بھائی. تو یہ ضربا یضربو میں لابسا یلبسو البس لابس ملبوس لبس، اس کے بعد کیا ہے؟ تکتمو، ٹھیک ہے. تو پتہ لگا کہ اس کا فعل مضارع کیا ہے. جی ہیرا عمران بتائیں اس کا فعل مضارع کیا بنتا ہے؟ یکتمو، ایسے ہی ہے. جی سر. کتم یکتم. ہاں تو یکتمو یہ کون سا باب کون سا ہے؟ یعنی اوپر فاتحہ نصر ضرب سمع میں کتم نصر. ناصرہ سے، چونکہ ناصرہ کا فعل مضارع ایسا ہے جس پہ پیش آتی ہے صرف ناصرہ کا، اور ضربہ کا فعل مضارع ایسا ہے جس کے نیچے زیر آتی ہے. فاتحہ اور سمع میں زبر آتی ہے. تو یہ تو صاف پتہ لگ رہا ہے کہ کاتاما یکتمو ناصرہ ینصر کے وزن پہ کیا بنے گی چابیاں اس کی ہیرا عمران؟ کتم یکتم کاتم. نہیں، کاتاما یکتمو فعل امر. جی سر. اکتم کاتم. اکتم، زبردست، ٹھیک ہے. چونکہ ناصرہ ینصر انصر، ناصر منصور نصر. چلیں کاتم مکتوم کتمان. کتمان، زبردست. چلیں اب آگے ایک اور رہ گیا میرے خیال سے، تعلمون یعلمون تعلمون، ٹھیک ہے. یعلمون زبر ہے تو پتہ یہ لگا ناصرہ ضربہ کٹ گیا چونکہ ان کے فعل مضارع پہ پیش اور زیر آتی ہے، اور باقی رہ گیا فاتحہ سمع. تو عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ عالمہ نہیں ہوتا، علیمہ ہوتا ہے. تو پتہ لگ گیا سمع کے وزن پہ ہے. تو کیا بنے گا جی؟ جی یہ بنے گا علم یعلم، ٹھیک ہے. سمع یسمع پہ علم یعلم، اعلم عالم معلوم علم. آگے چلتے ہیں. 3 حروف والے کمزور افعال کون کون سے ہیں اس میں؟ کمزور افعال میں سب سے پہلے آ گیا تکون، کانا یکون، کن کائن ڈیش کون، ٹھیک ہے. کانا یکون کن کائن ڈیش کون. تو یہ قال کے وزن پہ قال یقول قل قائل، ٹھیک ہے. مقول ہوتا ہے ویسے ڈیش کہہ لیں، اور قول تو یہ یوز ہوتا ہے قال یقول کے وزن پہ کانا یکون، ٹھیک ہے. یہ آپ پڑھ چکے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال کے اندر. سر اوفو نہیں ہوگا؟ اصل میں اوفو جو ہے یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 3 حرف والا ہے؟ یہ سر ہم 3 حرف والا نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے یہ 4 والا، اس کو ہم آگے پڑھیں گے، ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے یہ. صحیح. ہاں اوفا یوفی سے ہوگا نا. تو اب دیکھو حمزہ واو فا یا 4 حرف آگے، فعل ماضی میں 4 حرف ہیں. تو ہم ابھی 3 والا دیکھ رہے ہیں. چلیں تو مزید فی افعال میں جو ہم نے پڑھنے ہیں ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں، علامہ حاسب اسلم اختلف استغفر تدبر، ان کو ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. تدارس انقلب، ٹھیک ہے. تو اس میں سے ہم نے کل کچھ دیکھے تھے، ان کو دیکھ لیتے ہیں. مصدقن کو ایک دیکھ لیتے ہیں، ایک فعل دیکھ لیتے ہیں، مصدقن، ٹھیک ہے. تو مصدقن کس کے وزن پہ ہے؟ یہ علامہ کے وزن پہ ہے، چونکہ یہ مصدق یہ ہے اسم فاعل. تو یہ ہے صدقہ یصدق، صدق مصدق مصدق، ٹھیک ہے. اس طرح کر کے یہ آتا ہے. یہ دیکھیں تصدیق. تو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے حمزہ سین، تو یہ حمزہ سین نہیں ہے، یہاں پہ عین لام آئے گا، ٹھیک ہے. علامہ، تو یہ غلطی سے لکھا ہوا ہے. خیر تو صدقہ یہ آج آپ پڑھیں گے جو آپ نے آج پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک ایک کر کے پڑھیں گے پھر آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گی. آج آپ کیا پڑھیں گے؟ علامہ. اس سبق میں ہم پڑھیں گے کیا جی؟ بولیں کیا پڑھیں گے؟ علامہ. علامہ، ٹھیک ہے. 42 ٹائم جو ہے وہ یوز ہوا پڑا ہے. یہ سب 3 حروف والے تھے جو ہم نے پہلے پڑھے تھے. صحت مند اس میں کون کون سے ہیں؟ فاتحہ. قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی ورنہ مار پڑے گی، اس لیے سن لو. اس کو یاد کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے کہ فتح نصر ضرب سمع کو یاد کیسے کرنا ہے. قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی ورنہ مار پڑے گی، اس لیے سن لو، یہ یاد کرنے کے لیے.
پھر اسی کے وزن پہ فاتحہ کے وزن پہ کمزور افعال وہب آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نصرہ کے وزن پہ کمزور قال، یقول، دعا، یدعو، اور یکساں حروف والوں میں ظن یا ظن، اور ضربہ کے وزن کے اوپر کمزور افعال میں وعد، یعید، زاد، یزید، ہدا، یہدی، اور یکساں حروف والے میں ظل، یضل. سمع کمزور افعال میں واسع، واسع، ٹھیک ہے، کمزور افعال میں سامع یسمع، واسع یسع شاید آئے گا، اور شاء یشاء، ٹھیک ہے، اور راضی یرضا، مس یمس، ٹھیک ہے. تو حمزہ والے جو ہیں وہ امر، سأل، قرأ، امر یأمر، سأل یسأل، قرأ یقرأ. تو یہ اس طریقے سے جو ہے یہ کمزور افعال آپ پڑھ چکے ہیں. اب ہم سیکھیں گے وہ افعال جن کے 3 حروف والے مادے میں زیادہ حروف آئیں. مثلا آپ نے سیکھا سامعہ، اس کے وزن پر عالمہ و سالمہ آپ نے پڑھا. ان کے مزید فی قرآن میں بہت ہیں. جیسے عالمہ سے قرآن کریم میں علمہ، جیسے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہے نا علمہ، تو یہ علمہ چیز، ٹھیک ہے. سالمہ سے کیا آتا ہے؟ اسلمہ، جو 4 حرفی آ جاتے ہیں نا، مزید فی جس کو کہتے ہیں. اسی کو مزید فی زیادہ کیا گیا، اس میں افعال کہتے ہیں. عربی میں بہت سارے مزید فی ہیں، ہم صرف 5 لے رہے ہیں فی الحال. تو 5 یاد کرنے کے لیے آپ نے کیا یاد کرنا تھا کہ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. تعلیم سے علمہ، محاسبہ سے حاسبہ. قرآن کریم میں علمہ 1600 مرتبہ اس کے جو ہے نا وہ افعال استعمال ہیں، حاسبہ کے 500 مرتبہ، اسلمہ کے 4500 مرتبہ. تو اس وجہ سے ان کو یاد کرنا، ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. قرآن کے تقریباً 8200 الفاظ ان کے اوزان پر ہیں. تو آپ نے یاد کیسے کرنا ہے؟ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اختلاف مت کیجیے بلکہ استغفار کیجیے. پڑھیے میرے ساتھ جی. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بہت اہمیت ہے. اختلاف مت کیجیے بلکہ استغفار اختلاف کیجیے. مت کیجیے بلکہ استغفار کیجیے. ٹھیک ہے جی، استغنی، استغفار کیجیے. چلیں 2 جملے یاد کر لیجئے تو 5 مزید فی افعال کی چابیاں آپ کے ذہن میں آ جائے گی. استغفار سے استغفرا، اختلاف سے اختلفا، اسلام سے اسلم، محاسبہ سے حاسبہ، تعلیم سے علمہ. علمہ آپ بیچ کے حروف پر تشدید زیادہ ہے اس میں، پہلے عالمہ تھا، ٹھیک ہے، سامع یسمع پہ، تو اب کیا ہو گیا؟ علمہ، لام ڈبل ہے، تو ایک دفعہ اس پہ زبر ہے لام کے اوپر، ایک دفعہ لام کے اوپر جزم ہے، دونوں کو ملایا آپس میں، شد آئی اور شد کے اوپر زبر آ گئی. علمہ، اس نے سکھایا. علمہ کا سیغے فعلہ کے جیسے ہیں، بس ہر سیغے میں تشدید کو لے کر چلنا پڑے گا بس، اور مشکل کوئی نہیں ہے. پڑھیے جی میرے ساتھ. جی کون والنٹیئر تیار ہے جی؟ ہینڈ ریز کیجیے گا. جی شکیلہ پڑھیے گا. علمہ، علمہ، اب اسی طریقے سے علمو، علمو، علمت، علمت، علمتو، علمت، علمتم، علمتم، علمنا. علمنا. ٹھیک ہے، وہ جیسے آپ نے پڑھا تھا نا، علم، علمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا، یہ پڑھا تھا. جی ماضی. اب آپ نے صرف تھوڑا چینج کیا، چیزیں اسی طرح ہیں. جمع واو الف کے ساتھ آ رہی ہے، جو ہے نا وہ حاضر کے لیے تا آ رہا ہے، جو ہے نا وہ متکلم کے لیے تو آ رہا ہے، حاضر جمع کے لیے تم آ رہا ہے، اور متکلم جمع کے لیے نہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو طریقہ وہی ہے. تو علامہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے سکھایا. علامہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے سکھایا. اس نے سکھایا. تو اس نے سکھایا، ان سب نے سکھایا، آپ نے سکھایا، میں نے سکھایا، آپ سب نے سکھایا، ہم سب نے سکھایا. اس لحاظ سے بات ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھایا اور سکھائے. ٹھیک ہے، وہ علامہ آیا نا، یہ وہی علامہ، یہ پہلے والا ہے. صحیح. آگے چلتے ہیں. یہ فی الماضی کی چابیاں ہو گئی. اب ذرا اس پہ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. 2 لوگ ہینڈ ریز کریں تاکہ ایک کویشچن کرے اور دوسرا اس کا آنسر کرے. ریز یور ہینڈ. شکیلہ احمد کویشچن کریں گی. آنسر کون کرے گا جی؟ ہیرا عمران آنسر کریں گے. جی شکیلہ، وتھ ٹرانسلیشن آپ نے کویشچن کرنا ہے. حل علم القرآن، کیا وہ قرآن سکھاتا ہے؟ نعم علم القرآن، نعم علم القرآن، جی ہاں وہ قرآن سکھاتا ہے. حل علم القرآن، کیا وہ سب قرآن سکھاتے ہیں؟ نعم علم القرآن، جی ہاں وہ سب قرآن سکھاتے ہیں.
هل علمت هل تا هل علمت القرآن کیا تو نہیں تا تم علمت هل علمت القرآن کیا تم قرآن سکھاتے ہو؟ نعم علمت القرآن، جی ہاں میں قرآن سکھاتی ہوں. بھائی علم تو تشدید کو تھوڑا زور سے پڑھنا ہے آپ نے. علم تو 2 دفعہ لام پڑھنا ہے. علمت القرآن، جی ہاں میں قرآن سکھاتے ہیں. هل علمتم القرآن کیا تم علمتم القرآن، علمتم القرآن پورا ملا کے پڑھیں. صحیح. هل علمتم القرآن کیا تم سب قرآن سکھاتے ہو؟ نعم علمنا القرآن، جی ہاں ہم سب قرآن سناتے ہیں. سناتے نہیں بھائی، سوری سکھاتے. سکھاتے ہیں. سکھاتے ہیں. گڈ، جزاک اللہ خیر. آگے چلتے ہیں جی. والنٹیئرلی کوئی شخص ہینڈ ریز کیجیے گا ان دونوں کے علاوہ جو فعل مضارع میرے ساتھ پڑھے. جی فیضان ہاشمی، فعل مضارع پڑھیے گا. یعلم، یعلم وہ سکھاتا یعلم، ہے، یعلمون، یعلمون، تعلم، تعلم، اعلم، تعلم، تعلمون، تعلمون، نعلم. نعلم. ٹھیک ہے. اور اس کی ٹرانسلیشن، اس کا آپ نے اشارہ جو ہے وہ اوپر کرنا. ٹھیک ہے. یعلم وہ سکھاتا ہے، وہ سب سکھاتے ہیں، آپ سکھاتے ہیں، میں سکھاتا ہوں، آپ سب سکھاتے ہیں، ہم سب سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ اسی طریقے سے پہلے تھا عالم یعلم، ٹھیک ہے، سامع یسمع کے وزن پہ. تو یعلم، یعلمون، تعلم، اعلم، تعلمون، نعلم، اس طرح تھا. اب جو ہے وہ علمہ کا جو مضارع ہے وہ بنتا ہے یعلم. تو چونکہ یہ علمہ کا جو ہے نا فعل ہی ایسا ہے کہ اس کا سیکنڈ پارٹ یہ بنتا ہے پھر مضارع سوری. تو یعلم یعلمون سے آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو آسان ہے، اس کی پریکٹس کریں گے تو اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے. صرف یہ سمجھانے کی غرض ہے کہ یہ مزید فی افعال ہے، اس میں ایک لفظ زیادہ ہوتا ہے. تو عربی بول چال میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے 2 لوگ ہینڈ ریز کیجیے گا جلدی سے. ہما ندیم کوشچن کریں گی، آنسر نہ کریں گے. جی ہما ندیم ٹرانسلیشن کے ساتھ. هل يعلم هل یعلم، يعلم القرآن قرآن نہ زبر بھی پڑھے. اس کی ریزن هل یہ ہے کہ يعلم القرآن سر بات کر رہے. جی جی بتائیں نا، ٹرانسلیشن بھی بتائیں. هل يعلم القرآن کیا وہ قرآن سکھاتا ہے یا سکھائے گا. نہم یعلم القرآن، ہاں نہم نہیں، وہ دیکھیں قرآن نہم نہیں ہے، یہ سکھاتا نعم ہے، ہے. آئین ہے. نعم، نہم یعلم القرآن، ہاں وہ قرآن سکھاتا ہے. آپ نے ہاں نہیں کہنا اندر بات، جی کہنا. ٹھیک ہے. جی وہ قرآن سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. جی صحیح. ہاں وہ قرآن سکھاتا ہے. جی آگے بڑھیں. هل يعلمون القرآن کیا وہ سب قرآن سکھاتے ہیں یا سکھائیں گے. نہم یعلم القرآن، جی وہ قرآن سکھاتے ہیں یا سکھائیں گے. یعلمون القرآن، واو بھی ہے. جی هل تعلم القرآن کیا آپ قرآن سکھاتے ہیں یا سکھائیں گے. نعم نعم اعلم القرآن، جی میں قرآن سکھاتی ہوں یا سکھاؤں گی. هل تعلمون القرآن کیا آپ سب قرآن سکھاتے ہیں یا سکھائیں گے. نعم نعلم القرآن، جی ہم قرآن سکھاتے ہیں، ہم سب قرآن سکھاتے ہیں یا سکھائیں گے. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. امر کا سیگا اس میں سے کیسے بنائیں گے؟ امر کا سیگا بنانے کے لیے بالکل آسان حل یہ ہے کہ آپ نے علامہ سے لام کے نیچے زیر کر دینی ہے، اینڈ سے ساکن کر دینا ہے. یاد رہے گا جی. جب بھی علامہ یعلم سانچے میں کوئی بھی لفظ آئے گا تو آپ نے اس کا جو ماضی کا سیگا ہے، ماضی پہلے تو ہم کیا کرتے تھے، امر بنانے کے لیے مضارع استعمال کرتے تھے، ایسے ہی ہے نا. امر بنانے کے لیے پہلے ہم ثلاثی مجرد میں یعنی جو 3 حرف والا جو ہوتا تھا اس میں ہم مضارع کا سیگا استعمال کرتے تھے. لیکن اب ہم امر بنانے کے لیے ماضی کا سیگا استعمال کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں علامہ سے بنے گا. وہ کیسے بنے گا؟ اینڈ سے ساکن اور لام کے نیچے زیر. تو یہ کیا بن جائے گا جی؟ اینڈ سے ساکن لام کے نیچے زیر. کون بتائے گا جی؟ جلدی سے بتائیں بھائی، اتنی دیر کیوں لگاتے ہیں.
शबाना रोजी युअल्लिम युअल्लिम नहीं भाई, हम तो मुजारे से बना ही नहीं रहे, हम माजी से बना रहे हैं। सर अल्लिम अल्लिम, जबरदस्त, ठीक है, तो ये अल्लिम आ गया, ठीक है। लाम सर के अगर नीचे जी हम ये जो मुदारे से बनता है तो अमर, तो ये मुदारे से नहीं बनेगा पंखा है। सर। अगर हम वही पैटर्न लगाएं जो आपने पहले बताया था तो नहीं नहीं, देखें ये मजीद फ़ी है, और मजीद फ़ी का जो तरीक़ा है वो उसका माजी से ही बनेगा। हाँ, तो ये आपको अभी यहाँ से ऐसे लग रहा है, बाद में कुछ फेल आएंगे, बाद में उसमें मुश्किल होगी फिर। सही हाँ, बन तो जाएगा, या आप काटेंगे फिर मुजारे काटेंगे, आपका अल्लिम होगा, तो बस यहाँ से थोड़ा बनाना आसान है, इसलिए ये आपको आगे काम आएगा, देखिएगा बन जाएगा। या आप काटेंगे एंड से साकिन करेंगे तो ये अल्लिम हो जाएगा। जी, तो मैं समझी ये मुदारे से ही हाँ बनेगा। ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन ठीक आगे कुछ चीज़ें आएंगी उसमें आपको आसानी हो जाएगी। है इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। फेल अमर की चाबियाँ कौन दोहराएगा जी? हैंड रेज कीजिएगा। फेल अमर और फेल नहीं। जी शकीला। सर अल्लिम, अल्लिमो, अल्लिम, ला तुअल्लिम, ला तुअल्लिम, ला तुअल्लिमो। ज़बरदस्त। अरबी बोल चाल कर लेते हैं। अल्लिम का मतलब होता है आप सीखिए, ठीक है, सीखिए, आप सीखें सर, हुक्म दे रहे हैं ना, आप सीखें, आप सिखाइए, ठीक है, आप सिखाइए। हाँ आप सिखाइए, ये भी तो हुक्म ही है। और अल्लिम मैं सिखाऊंगा, ठीक है, मैं तालीम दूंगा। अल्लिमू आप सब सिखाइए, तो नुअल्लिम हम सब सिखाएंगे, हम सब तालीम देंगे। तो अल्लमा युअल्लिमू से अल्लिम बन गया। तो इनका जो इसम फ़ाइल बनता है ना, पहले तो आप इसम फ़ाइल बनाते थे फ़ाइल के वज़न पे, अब इसम फ़ाइल मफ़ूल के वज़न पे नहीं आएगा। अब ये होगा कि मज़ीद फ़ी का जब बनाएंगे अफ़ाल से, तो फिर ये होगा कि इनके शुरू में मुँह आ जाएगा, ठीक है, मीम के ऊपर पेश आएगी शुरू में अल्लमा से, और इसम फ़ाइल के लिए लाम के नीचे ज़ेर, और इसम मफ़ूल के लिए लाम के ऊपर ज़बर, यानी मुअल्लिम, मुअल्लम, याद रहेगा जी। दोहराएं मेरे साथ, हुमा नदीम आप दोहराएं ज़रा। मुअल्लिम, मुअल्लिम, मुअल्लम, मुअल्लम, यानी आइन के नीचे ज़ेर और आइन के ऊपर सॉरी, जो सेकंड कलमा है उसके नीचे ज़ेर और उसके ऊपर ज़बर। इससे आपका सिर्फ फ़र्क पड़ जाएगा इसम फ़ाइल और इसम मफ़ूल, और शुरू में मुँह लगाना है, याद रहेगा। सर मुअल्लिम फाइल हो जाएगा और मफूल जो होगा मुअल्लम हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, सिर्फ ज़बर ज़ेर का फ़र्क होगा दोनों में। ठीक है सर। हाँ जी, ये जब इससे मज़ीद फ़ी में जब भी हम बनाएंगे तो आपने याद रखना है, हमने मीम पे मुँह लगाना है और ज़ेर और ज़बर से फ़र्क डालना है, तो यही फ़र्क होता है इसका। चलें देखते हैं। मुअल्लिम, ठीक है, ये क्या होगा? इसम फ़ाइल, और इसम मफ़ूल क्या आएगा? वो आएगा मुअल्लम, मुअल्लिम, मुअल्लम, अल्लमा युअल्लिमु, अल्लिम, मुअल्लिम, मुअल्लम और तालीम, ठीक है। सर आखिरी हरकत पे जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रही मीम की आखिरी हरकत नजर नहीं आ रही, इस पे क्या हरकत आएगी? मुअल्लम साकिन है। सही जी, अगर आप साकिन नहीं भी करना चाहते तो मुअल्लिमु, मुअल्लमु आ जाता है, ठीक है। कोई भी वैसे उमूमी तौर पे चीज़ है ना, उसके पीछे अगर कोई हरकत नहीं है तो वो उमूमी तौर पे उसके ऊपर पेश ही आती है। अगर कोई हरकत आ जाती है उमूमी तौर पर पेश आती है, बाकी उसकी वो ना हो, जैसे फ़िल अमर का पहचान ही ये कि एंड से साकिन होता है उमूमी तौर पे। अच्छा ये देखो यहाँ पे अलिमा यअलमु में उसका जो आता था ना मज़दर, वो आता था इल्म, ज़हन में है? अलिमा यअलमु, इल्म, आलिम, मालूम, इल्म। यहाँ पे देखें इल्म नहीं है, यहाँ पे इल्म नहीं। इल्म का मतलब होता है जानना, ठीक है, और आलिमा का मतलब होता है उसने जाना, उसने सीखा, ठीक है। यहाँ पे अल्लामा का मतलब उसने सिखाया, ठीक है। तो तालीम का मतलब होता है सिखाना, और इल्म का मतलब होता है जानना। दोनों चीज़ों में फ़र्क है, उसने सीखा, उसने सिखाया, ये फ़र्क है। खैर आगे चलें, आस्ते आस्ते समझ आ जाएगी। अरबी बोल चाल अगर करेंगे तो हल अंत मुअल्लिम, क्या आप सिखाने वाले? वो पढ़ते हैं ना, ये मुअल्लिम है, ये मुअल्लिमा है,
سنا ہوگا آپ نے، یعنی یہ معلم ہے یعنی سکھانے والے ہیں، اور یہ معلمہ ہے سکھانے والی عورت. تو اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے حل انت معلم، تو فیضان ہاشمی آپ کیا جواب دیں گے؟ فیضان ہاشمی کیا آپ کا رسپانس ہوگا اگر کوئی آپ کو کہے حل انت معلم، تو جواب کیا ہوگا؟ جی روبینہ. سر نعم آنا. ہاں نعم انا معلم، زبردست ماشاءاللہ. اور وہ پوچھتا ہے حل انتم معلمون، تو نعم نحن معلمون، چونکہ نحن آتا جمع کے لیے. زبردست. جی کون دہرائے گا اس پورے کو ایک دفعہ؟ ماضی مضارع امر نہیں اسم فاعل سے اور. جی ہیرا عمران صرف عربی پڑھیے گا. علم علم علمت آواز علمت کم آ رہی ہے، دوبارہ شروع کریں. علم 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 اونچی علمت. آواز کم ہے آپ کی. سر علم جی علم علمونی علم. علم اگر آپ علمو پڑھیں گے نا لام کے نیچے زیر، تو یہ تو وہ فعل امر کا صیغہ بن جاتا ہے. زبر زیر سے کتنا فرق پڑتا ہے. جی علم علمت علمت علمتم علمنا علمت. زبردست. یعلم یعلم بھائی. یعلم یعلمون تعلم اعلم 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 تعلمون نعلم تعلم 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 بھائی زیر ہی رہے گی. تعلم جی فعل امر. علم 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 آپ علم. سکھائیے، ترجمہ یہ ہوگا. جی سر. علم علم لا تعلم لا تعلم معلم معلم تعلیم. میرے اشارے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا؟ جی سر. یہ نہ ہو کہ میں سکھا تھک جاؤں. اب میں تو آن لائن نہیں لے سکتا. مجھے یہ ہے کہ گرلز اپنے جو ہے نا وہ حساب سے بیٹھی ہوں گی، بوائز اپنے حساب سے بیٹھے ہوں گے. تو میں اب نہیں کیمرہ آن کروانا چاہتا کہ آپ لوگ سیکیور بھی رہیں، آسانی کے ساتھ کلاس لے سکیں. تو آپ لوگوں نے اشارے بھولنے نہیں ہیں، ذہن میں رکھنے، ٹھیک ہے. جی 6 کیز اس کی ہیں: علم یعلم، علم معلم معلم تعلیم. آج میرے خیال سے آپ نے ایک سیکھ لی ہے پیٹرن علم یعلم کا. اس کی جب تک پریکٹس نہیں کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا. آگے چلیں. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا ورک بک تو ہے نہیں. آپ نے کام یہ کرنا ہے، کل آپ نے نوٹ آؤٹ کرنا ہے، لکھ کے لے کے آنا ہے. اگر میں کسی سے پوچھوں تو آپ بتا سکیں، ٹھیک ہے. عربی بنانی ہے. اس نے لوگوں کو سکھایا، اس کی عربی بنانی ہے، ٹھیک ہے. اس نے لوگوں کو سکھایا. لوگوں کی ہوتی ہے الناس بھی ہوتی ہے، اور اس نے سکھایا علم، ٹھیک ہے. علامہ، ٹھیک ہے. تو آپ نے خود بنانا کیا بنایا. اردو میں ترجمہ کیجئے اس کا وعلم آدم الاسماء. عربی میں ہاں میں جواب دیں. حل علم القرآن، حل علم، جو کیا جواب ہوگا یہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. آپ کا کام ہے. پھر علم یعلم سے فعل ماضی پوری لکھنی ہے آپ نے، فعل مضارع پوری لکھنی ہے، فعل امر نہیں لکھنی ہے، ٹھیک ہے. اور لکھنی کس سے ہے؟ علامہ ہی کے وزن پہ لکھنی ہے، لیکن سبحہ سے لکھنی ہے. چونکہ سبحہ علامہ کے وزن پہ، سبحہ یسبح، علامہ یعلم. تو سبحہ سبحو علمتا تھا نا، سبحتا سبحت سبحت، وہ پوری اس طریقے سے آپ نے اس کے پیٹرن پہ لکھنی ہے. اور کام یہ کرنا ہے آپ نے لکھ کے. میں شام کو گروپ آن کروں گا، شام کو یا کل صبح میں 9 بجے گروپ آن کروں گا. تو 9 بجے سے لے کے کلاس ہونے تک آپ نے پھر سینڈ کر دینی ہے کہ بھئی ہم نے یہ لکھا ہوا ہے. تو میرے پاس آ جائے گا کہ کتنے لوگوں نے کام کیا ہے. ٹھیک ہوگا، یہ آپ کا کام ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو دیکھیں پھر پڑھنے کا مزہ نہیں آئے گا، چیزیں اوپر سے گزرتے چل جائیں گی. ترجمہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر لکھا ہوا ہے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. دعا پڑھیں. سبحانک اللہم، ہیرا ایمان پڑھیے گا. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک نشہد ان لا الہ نشہد ان لا الہ الا انت الا
إلا أنت نستغفرك نستغفرك ونتوب إليك. ونتوب إليك.